نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 61 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِلَى ثمود اور سمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالح قال یا قوم اعبدوا اللہ، اخاہم ان کے بھائی صالحً صالح کو بھیجا، قال اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، غیرہ اس کے سوا، هو انشأکم اسی نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین سے، واستعمرکم اور آباد کیا تمہیں، فیہا اس میں، فاستغفروہ سو تم سب بخشش مانگو اسی سے، ثم توبوا الیہ پھر تم توبہ کرو اس کی طرف، ان ربی بے شک میرا رب، قریب مجیب بہت قریب ہے قبول کرنے والا۔ قولوا یا صالح انہوں نے کہا اے صالح، قد کنت یقیناً تو تھا، فینا ہم میں، مرجوا قبل ھذا امیدوں کا مرکز اس سے پہلے، اتنہدانا کیا تو روکتا ہے ہمیں، ان نعبد کہ ہم عبادت کریں، ما یعبدو جس کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے آباء و اجداد، واننا اور بے شک ہم، لفی شک یقیناً شک میں ہیں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الہ مکتوب الیہ مرسل الیہ الداعی الی الخیر، اخاہم اخوت مواخات اخوان المسلمین، عبدو عابد عبادت معبود اور عبادت خانہ، انشاکم نشونما منشا، استعمرہ استعماری طاقتیں عمرانیات، واستغفروہ دعائے مغفرت توبہ استغفار، توبو توبہ تائب، قریب قریب قربت تقرب عزیز و قارب، مجیب جواب مستجاب الدعوات، مرجوم رجائی رجائیت بیم و رجا، قبل الکلام چند دن قبل قبل از وقت، تنہانا نہی عن المنکر اوامر و نواہی اور منہیات، نعبدو عابد عبادت معبود اور عبادت خانہ، ما ماحول ماتحت ماورائے عدالت، آباؤنا ابا و اجداد ابا جان، شکن شک و شبہ بے شک شکوک و شبہات۔ عربک کا ورڈ ہماری اس آیت کے حصے میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے ریپیٹڈ ورڈز ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ورڈز ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ ہود میں سب سے پہلے ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھا، اس کے بعد ہود علیہ السلام کا، اور اب باری آ گئی ہے سمود جو ان کا بھائی تھا، قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ یہاں حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہے کہ ان کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا قوم سمود کی طرف، اور انہوں نے کیا کہا، جو اللہ کے تمام نبی ہمیشہ کہتے ہیں، جن کی تعلیمات ایک ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کہ اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود، یعنی تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جس کی تم عبادت کر سکو، اسی نے پیدا کیا تمہیں زمین سے، یعنی تم سب کو زمین سے پیدا کیا، آباد کیا تمہیں اس میں، یعنی پیدائش بھی مٹی سے ہوئی اور آباد بھی اسی میں کیا، سو بخشش مانگو اسی سے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر توبہ اور رجوع کرو اسی کی طرف، یعنی اسی کی طرف توبہ کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے قبول کرنے والا، یعنی میرا رب جب توبہ کرو گے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں اور قبول کرنے والے ہیں، یعنی اگر ہم اللہ کو پکاریں معافی مانگیں تو وہ ضرور توبہ قبول کرنے والے اور ضرور معاف کرنے والے ہیں، اور قریب تو اللہ تعالیٰ اتنے ہیں کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آیت نمبر 62، انہوں نے کہا اے صالح
یقیناً تو تھا ہم میں سے، کہ اس سے پہلے تو ہم میں سے تھا اور ہمارے ہی جیسا تھا، ہمارے جیسی تیری تعلیمات تھیں، اور تو ہماری امیدوں کا مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ تو روکتا تھا ہمیں، تو کیا تو روکتا تھا ہمیں کیا ہم عبادت کریں جس کی عبادت کرتے ہیں؟ یعنی پہلے تو ہمیں نہیں روکتا تھا جس کی ہم عبادت کریں، بتوں کی، غیر اللہ کی، یعنی اب یہ تمہارے میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ جس کی ہم عبادت کرتے تھے اور ہمارے آبا و اجداد، اور بے شک ہم یقیناً شک میں تھے، یعنی جس کی ہم بھی عبادت کرتے تھے، ہمارے آبا و اجداد بھی کرتے تھے، اور یقیناً ہم کس میں تھے؟ شک کرنے والوں میں تھے۔ مما تدعونا الیہ مریب، اس بات سے جو کہ تو دعوت دیتا ہے ہمیں اس کی طرف بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ یعنی اس بات سے جو تو ہمیں دعوت دیتا ہے یہ تو ہمیں بے چین کرنے والی ہے۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے تھے، ان کی تعلیمات دے رہے تھے، اور پہلے جو وہ کر رہے تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری مرضی کے خلاف، ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قولا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، غور کیا، ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوں واضح دلیل پر، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے دی ہو مجھے، منہ، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، فمن ینصرنی، تو کون ہے میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان عصیتہ، اگر میں نافرمانی کروں اس کی، فما، پس نہیں، تزیدوننی، تم سب زیادہ دو گے مجھے، غیر تقصیر، سوائے خسارے کے۔ سب سے پہلے ہم ان کو میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مما، من جانب، من جملہ ماحول، ماتحت، تدعوہ، دعوت، دائی، مدعو اور دعا، الیہ، الدائی الی الخیر، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، مریب، کتاب لا ریب، ارأیتم، بویت باری تعالیٰ، مرئی وغیرہ، مرئی اشیاء، بینۃ، بیان، و بینہ، طور پر، دلیل بین، بیان حلفی، رحمتاً، رحم، رحمت، مرحوم، ینصرون، ناصر، نصرت، منصور، انصار، اور حامی و ناصر، عصیتہ، معصیت، معاصی اور عصیاں، تزیدوننی، زیادہ، زائد اور مزید، تقصیر، خسارہ، خائب و خاسر۔ عربک کا ورڈ اس آیت کے حصے میں آتا، اس نے دی ہے، باقی ورڈز ہمارے ریپیٹیڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ہیں۔ اس بات یعنی توحید سے جس کی تو دعوت دیتا ہے، ہمیں اس کی طرف بے چین رکھنے والے ہیں، شک میں ہیں۔ یعنی جس کی تو دعوت دیتا ہے اس کے لیے تو ہم شک میں جانے والے ہیں، وہاں ہمارا دل نہیں مانتا، ہمارا ایمان نہیں وہاں پہ پختہ ہوتا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، صالح علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تم نے دیکھا، غور کیا، اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، یعنی اگر میں بالکل واضح کام کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف سے اور میں سچا ہوں، تو اس نے دی ہے مجھے اپنی طرف سے رحمت، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے اپنی رحمت میں ڈھانپ رکھا ہے، تو کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے؟ یعنی اگر میں تمہاری تعلیمات کی پیروی کروں گا، تمہارے پیچھے چلوں گا، تو کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے؟ اگر میں نافرمانی کروں اس کی، پھر اگر میں تمہاری مان لوں، یعنی اگر میں تمہاری باتوں پہ چلنا شروع کر دوں، جو اللہ کا عذاب آنے والا ہے اس سے مجھے کون بچائے گا؟ تم تو نہیں بچا سکتے۔ پھر اگر میں تمہاری مان لوں تو تم زیادہ دو گے مجھے سوائے خسارہ دینے کے، یعنی اگر میں تمہاری ماننا شروع کر دوں تو مجھے خسارے اور نقصان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملے گا، اور میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قوموں کے تمام برائیوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں داخل کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔